یہ مہینہ رجب مہینہ، اس میں معراج کا واقعہ پیش آیا نا؟ نہیں سب ساتھ میں بولیں گے، معراج، ارے بولو نا، ہوئی نا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات گئے نا؟ ارے بولو نا، گئے نا؟ وہ پورا معراج کا واقعہ سناؤں؟ کیونکہ ہمارے نبی کے 2 سفر ایک ہی رات. بولو کتنے سفر؟ ایک زمین کا، ایک نہیں ساتھ میں بولے، سمجھنے کی بات ہے. ہمارے نبی نے یہ مہینے میں ایک ایسی رات آئی جس میں ہمارے نبی نے 2 سفر کیے، ایک زمین کا، ایک زمین کے سفر کو کہتے ہیں اسراء. بولو، زمین کے سفر کو کہتے ہیں، آسمان کے سفر کو کہتے ہیں معراج. سننا ہے آپ کو؟ حنیف، میں گجرات میں معراج کا واقعہ بتاتا ہوں، 4 ساڑھے 4 گھنٹے جاتے ہیں. چلے گا آپ لوگوں کو؟ میں نہیں کھایا، ملے گا لیکن بھوک لگی کب ملے گا بھائی؟ 4 گھنٹے کے بعد. بولو نا بھائی، ایک زمین کا سفر اور ایک آسمان کا سفر. زمین کے سفر کو یاد رکھنا اسراء کیا بولتے ہیں، اور آسمان کے سفر کو کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو پورا معراج کا واقعہ نہیں سنا پاؤں گا، تھکا ہوں، لیکن پہلی پوائنٹ اگر آپ سن لے اور سمجھ لے تو پورا معراج کا واقعہ سمجھ میں آ جائے گا. کون کون تیار ہے بھائی سننے کے لیے؟ میں آپ کو پہلی پوائنٹ اور آخری پوائنٹ، بولو پہلی اور آخری، سب سنیں گے انشاءاللہ. بھائی توجہ دینا سب لوگ، بالکل یہاں میری طرف توجہ دینا، کیونکہ کڑی کو کڑی سے جوڑنا ہے اور بہت امپورٹنٹ واقعہ. بھائی سننا، معراج کی رات، بولو معراج کی رات، ہمارے نبی مکہ میں، پورا مجمع بولے ہمارے نبی مکہ مکرمہ. کہاں ہے ہمارے نبی مکہ میں؟ ایک روایت کے مطابق ہمارے نبی کعبے کے پاس ہے، ایک روایت کے مطابق ہمارے نبی حتیم کے پاس ہے، ایک روایت کے مطابق ہمارے نبی ام ہانی کے گھر میں ہے، ایک روایت کے مطابق ہمارے نبی اپنے گھر میں ہے. لیکن کچھ بھی ہو میرے پیاروں، معراج کی رات میں ساتھ میں بولو ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں ہے اور آرام کر رہے ہیں. بولو اور کیا کر رہے ہیں؟ بھائی رات کے وقت میں آدمی کیا کرے؟ آرام کرے. یعنی ہمارے نبی سو رہے اور آنکھیں مبارک بند ہے. بولو آنکھیں مبارک. بھائی ہم لوگ بھی سوتے تو ہماری آنکھیں بھی، ہمارے نبی بھی آرام کر رہے، آنکھیں مبارک بندے. سننا، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو آسمان پر بلاتے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے جبرائیل آؤ، جبرائیل آؤ. حضرت جبرائیل آتے، اللہ تعالی فرماتے جبرائیل ابھی مکے کی زمین پہ جاؤ، رات کا وقت ہے. اللہ کہتے جبرائیل ابھی مکے کی زمین پر جاؤ اور میرے مصطفیٰ کو ابھی آسمانوں پر لے کے آؤ. بولو سبحان اللہ. اللہ کن کو کہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل چلے. ارے بولو حضرت جبرائیل آدھا راستہ چلے ہوں گے، اللہ نے کہا جبرائیل واپس آ جاؤ، آ جاؤ، واپس آ جاؤ. حضرت جبرائیل واپس گئے. اللہ یہ کیا؟ اللہ تو نے مجھے کہا جاؤ اور مصطفیٰ کو لے کر آؤ، میں تو آدھا راستہ گیا، اللہ تو واپس بلا لیا. اللہ نے فرمایا جبرائیل تذهب وحیدا، اکیلے جا رہے ہو؟ ارے جبرائیل اکیلے جا رہے ہو؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ تو نے مجھے کہا میں مکہ مصطفیٰ کو لینے جا رہا. اللہ نے کہا نا جبرائیل اکیلے مت جانا، جبرائیل اکیلے مت جانا، وہ میرا مصطفیٰ ہے، وہ میرا مجتبی ہے، وہ میرا مرتضیٰ ہے، وہ میرا پیارا نبی ہے، وہ میرا آخری نبی ہے. اکیلے جاؤ گے ان کی شان میں گستاخی ہوگی. 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے کر چلے جاؤ. کتنے فرشتے؟ تو سچ بتاؤ حضرت جبرائیل نے 70,000 کو جمع کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا؟ کس کا حکم تھا؟ اور ایک بات سن لو، ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے، فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی، ساتھ میں بولو فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی. 28ویں پارے میں لکھا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے فرشتوں کی جماعت کبھی نافرمانی نہ کرے، جو میں کہتا ہوں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. پورا بھگوان پورے ایک ساتھ میں بولے نا. حضرت جبرائیل کتنے فرشتوں کو لے کر چلے؟ 70,000 فرشتوں کو لے کر حضرت جبرائیل آئے، مکہ مکرمہ میں آئے. ساتھ میں بولنا اس وقت ہمارے نبی کیا کر رہے ہیں؟ آرام کر رہے ہیں، آنکھیں مبارک بندے. بولو آنکھیں مبارک. بھائی ہم بھی سوتے تو آنکھیں، لیکن ایک بات آج مسئلہ بتاؤں، ہم لوگ سو جاوے نا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے.
بولو ہم لوگ سو جائے تو وضو. ہاں بھائی ابھی اگر کوئی بیان میں سو گیا اور سونے کے بعد گھر گیا نماز پڑھنا ہے نا, نماز نہیں پڑھ سکتا. جو سو گیا تو اس کا وضو. لیکن ہمارے نبی کتنے بھی گھنٹے سوئے, اللہ کی قسم ہمارے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. ارے بولو ہمارے نبی کا وضو کیوں؟ خود ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینای ولا ینام قلبی. ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سونے میں میرے سونے میں فرق ہے. تم سوتے ہو آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہے, دل کا دروازہ بھی بند ہو جاتا. ہمارے نبی فرماتے میں سوتا ہوں میری آنکھیں مبارک بند ہوتی ہے مگر میرا دل تو اللہ 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 کرتا رہتا. بولو سبحان اللہ. کتنے فرشتے آ گئے؟ ہمارے نبی کیا کر رہے ہیں؟ نہیں بولو نا آرام فرما رہے ہیں. آنکھیں مبارک, یعنی آپ ذرا توجہ دینا, آنکھیں مبارک. اچھا حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں آئے. بولو کس کی شکل میں آئے اور کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ پھر بولو ایک مرتبہ. 70,000 دیکھنا سننا, 70,000 فرشتوں کو لے کر آئے. حضرت جبرائیل نے کہا چلو چلو جلدی چلے, مصطفیٰ آرام کر رہے. ارے ہمارے نبی آرام کر رہے, آنکھیں مبارک بندے. حضرت جبرائیل آئے. بولو حضرت جبرائیل آئے, ہمارے نبی کے قریب آئے. اور کتنے فرشتے آئے؟ لیکن حضرت جبرائیل نے دیکھا کہ نبی تو آرام کر رہے, اگر میں ان کو جگاؤں گا کہ مصطفیٰ اٹھو تو ان کی نیند خراب ہوگی, اور یہ ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. بھائی نیند خراب کریں گے تو یہ ناراض ہوں گے تو اللہ بھی نہیں, ساتھ میں اللہ بھی. تو حضرت جبرائیل نے فوراً آرڈر کیا, 70,000 فرشتوں کو آرڈر کیا نبی کو لے کے جانا ہے. لیکن نبی آرام فرما رہے ہیں, ان کو جگائیں گے اٹھائیں گے ان کی نیند خراب ہوگی, یہ ناراض ہوں گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا. حضرت جبرائیل نے 70,000 فرشتوں کو کہا چلو پیچھے چلو, آرام سے پیچھے چلو, جب اٹھیں گے تب لے جائیں گے. ارے بولو جب اٹھیں گے تب. اور 70,000 فرشتوں کو لے کر حضرت جبرائیل پیچھے گئے تو وہاں خیال آیا غلطی ہو رہی ہے, مسٹیک ہو رہی ہے. کیا مسٹیک ہو رہی ہے؟ اللہ نے جب بھیجا تھا تو کہا تھا ابھی جاؤ ابھی لاؤ. ساتھ میں بولو نا ابھی جاؤ مصطفیٰ کو, تو لے جانے میں دیر ہو رہی ہے. ارے بولو لے جانے میں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 70,000 فرشتوں کو کہا ارے ہم لے جانے میں دیر ہوگی تو اللہ ناراض ہوگا, چلو آگے چلو آگے چلو. اب حضرت جبرائیل بھی آگے, 70,000 فرشتے بھی آگے, ہمارے نبی آرام فرما رہے. پھر قریب آئے, بولو ہمارے نبی کی آنکھیں مبارک, ساتھ میں بولو نا آنکھیں مبارک بند. حضرت جبرائیل نے کہا نہیں, یہ ان کو جگائیں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے. بولو ان کو جگائیں گے تو یہ ناراض ہو, اور یہ ناراض ہو جائیں گے تو اللہ بھی, بھائی ادھر دیکھنا, اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. حضرت جبرائیل نے کہا چلو پیچھے چلو پیچھے چلو. ارے 70,000 کو لے کر پھر پیچھے چلے گئے تو پھر کہا ارے ہم سے غلطی ہو رہی ہے, اللہ نے کہا تھا ابھی جاؤ, اور مصطفیٰ کو. سچ بتاؤ حضرت جبرائیل حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ 70,000 فرشتوں کو لے کر بولو کبھی آگے, کبھی آواز نہیں آ رہی, کبھی آگے, کبھی جگاتے ہیں تو نبی کی نیند خراب ہوتی ہے, یہ ناراض ہوتے ہیں, اور اگر نہیں جگاتے ہیں تو لے جانے میں دیر ہوتی ہے. حضرت جبرائیل حیران ہے, 70,000 فرشتوں کو لے کر پورا بھگوان پور بولو کبھی آگے, کبھی. حدیث پاک میں لکھا فتحیر جبرائیل فاقبل ثم ادبر فاقبل ثم ادبر فاقبل ثم ادبر. حدیث پاک میں لکھا حضرت جبرائیل حیران, کبھی 70,000 فرشتوں کو لے کر بولو آگے, کبھی 70,000 فرشتوں کو لے کر آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے. حضرت جبرائیل وہی کھڑے ہو گئے, اللہ کیا کرو, اللہ کیا کرو, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. سب کو لے کے کبھی آگے جاتا, کبھی 70,000 فرشتوں کو لے کر پیچھے آتا, اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کا جواب آیا, بول دو سبحان اللہ, بول دو سبحان. اب بولو بھائی نعرہ تکبیر. اللہ کا جو جواب آیا, ایسا پیارا جواب آیا, اے بھگوان پور والوں سننا, اللہ کا جواب آیا لا تتحیر یا جبرائیل اقبل, بولو سبحان اللہ, اقبل وقبل قدمئی, بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب آیا, جبرائیل حیران ہونے کی ضرورت نہیں, آگے پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں, جبرائیل آگے بڑھ جاؤ, جبرائیل
آگے بڑھ جاؤ، میرے نبی کے قریب چلے جاؤ، بولو میرے نبی کے قریب چلے جاؤ، اور آہستہ آہستہ میرے نبی کے تلوے مبارک کو چوم لو۔ کس کو چوم لو؟ نہیں یہ قدم مبارک، تلوے مبارک کو چوم لو۔ جاگ بھی جائیں گے، شان میں گستاخی بھی نہیں ہوگی۔ حضرت جبرائیل آئے، بھائی انسان کی شکل میں تھے، حضرت جبرائیل آئے، پیچھے کتنے فرشتے ہیں؟ حضرت جبرائیل دھیرے دھیرے آئے۔ دیکھو ہمارے نبی کا ادب، ہمارے نبی کا ریسپیکٹ، ہمارے نبی کے سامنے ڈسپلن رکھنا۔ حضرت جبرائیل آئے، ہمارے نبی کے پاؤں کی طرف گئے اور آہستہ سے گئے، اور یوں دیکھو یوں، بولو ہمارے نبی کے تلوے کو چوما، بولو ہمارے نبی کے تلوے کو، آواز نہیں آ رہی، بولو ہمارے نبی کے تلوے کو۔ بس ہمارے نبی کی آنکھیں مبارک کھلی، ہمارے نبی نے پوچھا ماں بالو کا یا جبرائیل تو قبلو قدمیا۔ ہمارے نبی نے کہا جبرائیل کیا کر رہے ہو؟ میرے قدم کو چومتے ہو، ارے میرے تلوے کو چومتے ہو۔ حضرت جبرائیل نے کہا پیارے نبی میں نہیں چومتا، اللہ کا حکم ہے اس لیے چوم رہا۔ کس کا حکم ہے؟ بولو 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 بولو، کس کا حکم ہے؟ تو ہمارے نبی نے کہا وہ بات تو برابر ہے، لیکن جانا کہاں ہے؟ ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل راتوں رات آئے ہیں، جانا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میرے نبی ابھی تو ہمیں سفر کرنا ہے، ایک زمین کا سفر کرنا ہے، ایک آسمان کا سفر کرنا ہے، اللہ کی ملاقات کرنا ہے۔ جب سنا ہمارے نبی نے اللہ کی ملاقات کرنا، ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، جبرائیل چلو چلو آج کس کی ملاقات کرنا ہے؟ حضرت جبرائیل سننا، حضرت جبرائیل نے وہاں پہ روکا، کہا میرے نبی سفر تو شروع کرنا ہے لیکن اللہ نے ایک آرڈر دیا ہے۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیا آرڈر دیا؟ کہا پیارے نبی میں نے آپ کے تلوے کو، بولو نا میں نے آپ کے تلوے کو، اللہ نے آرڈر دیا ہے، اللہ نے آرڈر دیا ہے 70,000 فرشتوں کو کہو وہ بھی نبی کے تلوے کو چوم لے وے۔ کتنے فرشتے آئے ہیں؟ سب کو کہو نبی کے تلوے کو چومے۔ وہ اللہ کی قدرت، وہ اللہ کی طاقت، فرشتے آتے گئے نبی کے تلوے کو چومتے گئے، آتے گئے تلوے کو چومتے گئے۔ اللہ نے سارا نظام روک کے رکھا۔ جب 70,000 فرشتوں نے تلوے کو چوما، کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا، جبرائیل نے فرمایا چلو کس کی ملاقات کے لیے جانا ہے؟ آواز نہیں آ رہی، کس کی ملاقات کے لیے جانا ہے؟ ہمارے نبی اس وقت رک گئے۔ اے بھگوان پور والوں سننا، ہمارے نبی رکے اور کہا جبرائیل ایک سوال پوچھوں تجھے؟ جبرائیل ایک سوال تجھے پوچھوں؟ جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول دیر ہو رہی ہے، جانا ہے، ہمیں جانا ہے، لیکن اگر آپ کو پوچھنا ہے تو سوال پوچھ لے۔ ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل تم نے میرے تلوے کو، یعنی ساتھ میں بولو تم نے میرے تلوے کو، ہمارے نبی نے پوچھا قبلت قدمیا جبرائیل تم نے میرے تلوے کو چوما، کیف وجدت تمہیں کیسا لگا؟ ارے تم نے میرے تلوے کو چوما، تمہیں کیسا؟ کون کون تیار ہے جواب سننے کے لیے اور سبحان اللہ بولنے کے لیے؟ کہاں ہے میرے دوستو؟ ہمارے نبی نے پوچھا قبلت قدمیا جبرائیل تم نے میرے تلوے کو چوما، کیف وجدت تمہیں کیسا لگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے پیارے نبی اللہ کا حکم تھا، میں نے آپ کے تلوے کو چوما، آپ مجھے پوچھتے ہو کہ مجھے کیسا لگا؟ حضرت جبرائیل فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے جنت کو دیکھا، سبحان اللہ بولتے جانا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے جنت کو دیکھا، میں نے جنت کے بہاروں کو دیکھا، میں نے جنت کے گلزاروں کو دیکھا، میں نے جنت کے گلشنوں کو دیکھا، میں نے جنت کے باغوں کو دیکھا، میں نے جنت کے نہروں کو دیکھا، میں نے جنت کی دیواروں کو دیکھا، میں نے جنت کے دروازوں کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل فرماتے میرے پیارے نبی میں نے جنت کو دیکھا، اللہ کی قسم جو خوشبو آج تک مجھے جنت میں نہ ملی آپ کے تلوے میں نصیب ہو گئی۔ جو خوشبو جنت میں بولو بولو نہ ملی وہ کہاں ملی؟ نبی کے، نہیں آواز نہیں آ رہی، نبی کے، نہیں برابر بولو، نبی کے تلوے میں۔ بھگوان پور والوں ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھدار ہو، جب نبی کے تلوے میں یہ نبی کے تلوے میں خوشبو جنت سے زیادہ، نہیں بولو نا، جب نبی کے تلوے میں خوشبو جنت سے، آواز نہیں آ رہی، جب نبی کے تلوے میں خوشبو جنت سے، تو قسم کھا کر بولو نبی کے ہاتھ میں کتنی خوشبو ہوگی؟
بھائی جب تلوے میں خوشبو جنت سے زیادہ تو ہاتھ میں کتنی خوشبو ہوگی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, حضرت انس فرماتے میرے 10 سال کی عمر تھی, میں نبی کی خدمت کرتا تھا. حضرت انس فرماتے کبھی میرے نبی میرے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے, کبھی میرے نبی میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تھے. حضرت انس فرماتے اللہ کی قسم 10 دن گزر جاتے میرے ہاتھوں سے نبی کی خوشبو جایا نہیں کرتی تھی. ارے جب نبی کے تلوے میں جنت سے زیادہ خوشبو ہے تو نبی کے ہاتھوں میں اور بھی زیادہ. تو قسم کھا کر بولو جب ہاتھ میں اتنی خوشبو ہوگی تو نبی کے چہرے پر کتنی خوشبو ہوگی. کہے بولو نبی کے چہرے پر کتنی توجہ دینا, نبی کے چہرے پر کتنی خوشبو ہوگی. ہنستا تو میں بھی ہوں, ہنستے آپ بھی ہنستے ہو نا کبھی کبھی آپ. ارے بولو نا ہنستے ہو نا, اور میں بھی ہنستا ہوں. لیکن آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جب بیٹھتے سامنے حضرت ابو ہریرہ, بولو سامنے کون, حضرت ابو ہریرہ, وہ ہمارے نبی کو ایسے دیکھتے, ایسے 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 دیکھتے. ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا ابو ہریرہ تم بیٹھتے ہو تو ہمارے نبی کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہو, ارے نبی کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہو. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا دیکھتا رہوں گا اس لیے کہ میں انتظار کرتا ہوں میرے نبی کب مسکرائے. بولو سبحان اللہ, میرے نبی کب. تو سب نے کہا کہ نبی مسکرائے اس کو کیوں دیکھتے ہو. حضرت ابو ہریرہ نے کہا تمہیں کیا معلوم, تمہیں کیا معلوم میرے نبی جب مسکراتے ہیں. ارے حضرت ابو ہریرہ کہتے تمہیں کیا معلوم میرے نبی جب مسکراتے ہیں سامنے دیوار پر آپ کے دانت مبارک کی چمک نظر آیا کرتی ہے. سبحان اللہ. کیا فرمایا ابو ہریرہ نے, قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک وسنانہ تتلالأ فوق الجدران. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم کئی مرتبہ میں نے نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھا, میرے نبی مسکراتے گئے, آپ کے دانت مبارک کی چمک سامنے دیواروں پہ نظر آئے. میرے بھگوان پور والوں جب نبی کے تلوے میں خوشبو جنت سے زیادہ تو ہاتھ میں اور بھی زیادہ, تو قسم کھا کر بولو نبی کے چہرے سے بڑھ کر تو کوئی چہرہ ہی نہیں ہوگا. بولو نا نعرہ تکبیر, نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ, آواز سے بولو نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ. ہم لوگ تھوڑا اچھا بن جاوے نا تو کوئی بولتا ہے تو بہت اچھا دکھتا ہے, تو سمارٹ دکھتا ہے, تو بہت چہرے میں کھلکھلاتا دکھتا ہے. سچ بتاؤ ہماری تعریف کوئی کرتا ہے تو ہم کو اچھا لگتا ہے. اللہ کی قسم ہمارے نبی مکے کی گلی میں چلے, ہمارے نبی مدینے کی گلی میں چلے, کوئی کچھ بولے نہ بولے, پیدا کرنے والا خود بولے میرے محبوب تیرے سے بڑھ کر حسین میں نے کسی کو نہیں بنایا. کون تعریف کرے ہمارے نبی کی. اللہ نے فرمایا, پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو, اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها, پڑھو نا یاد ہوگا, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے نبی میں نے تجھے ایسی خوبصورتی عطا فرمائی, ایسا چہرہ عطا فرمایا, تو آتا ہے ایسا لگتا ہے آسمان میں آفتاب نظر آنے لگا, تو آتا ہے ایسا لگا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند چمکنے لگا. ارے میرا نبی تو آیا ایسا لگا دن کا اجالا آ گیا. بلکہ اللہ نے کہا میرے نبی تیرے زلفیں اتنے مبارک ہے, سمیٹ لیتا ہے, رات کی چاندنی نظر آتی ہے, ارے زلفیں مبارک پھیلا دیتا ہے تو دن کا اجالا نظر آتا ہے. بولو سبحان اللہ. اب بولو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, ساتھ میں بولو نا بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. پوائنٹ پہ آ جاوے, پھر بولو نا نبی کے تلوے میں خوشبو جنت سے, تو ہاتھ میں اس سے زیادہ, چہرے میں. اب بتاؤ کس کو نبی کا چہرہ پسند ہے, ہاتھ اوپر کرے اور ساتھ میں بولے بھائی نبی کا چہرہ پسند ہے. آواز سے بولو بھائی مصطفیٰ کا دامن, آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن, نبی کا چہرہ پسند ہے. اچھا نبی سے محبت کرتے ہو, ایسے نہیں, پکا جواب ہے, محبت کرتے ہو, کچا جواب ہے, بولو محبت کرتے تھے, نہیں بولو محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے. کون کون تیار ہے
محبت کرتے تھے، کرتے اور کرتے